جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ کام خاص کرنے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا، خوشی والا بنا، سلامتی والا بنا، امن کا گہوارہ بنا، اس مہینے کو ہمیں خوشیوں والا بنا۔ اس دعا کو ہمیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس دعا کو ہمیں خصوصی طور پر لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے، چاند نظر آنے کے بعد آپ نے بال، ناخن وغیرہ نہیں تراشنے۔ ایک تیسرا کام بھی یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ہمیں تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ بلند آواز سے ہمیں پڑھنا چاہیے، صبح، دوپہر، شام۔ اگر ہم چاہے بازار میں بھی ہیں تو ہمیں ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو بازاروں میں چلے جاتے، اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کو پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک چوتھا کام یہ ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے ہم نے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی ذکر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل دن جو ہوتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی یہ پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ اور ایک چھٹا کام یہ ہے کہ ہم نے ذی الحجہ کے پہلے 9 دن جو ہیں ہم نے نفلی روزہ رکھنے ہیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر ہم نفلی 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم نے عرفہ کے یہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو ہمیں 7واں کام یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہوں گے قرآن مجید کیسے مکمل ہوگا؟ فیس بک پہ اوپر ہم 4 5 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس 4 گھنٹوں کو چھوڑ کر ہم اس قرآن مجید کی طرف آ جائیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں، 5 نمازیں ہیں، ہر اذان کے بعد ہم مسجد میں پہنچ جائیں، وضو کریں اور جتنا ٹائم ہوتا ہے جماعت تک ہم اس دوران ہم روزانہ تلاوت کریں 5 نمازوں میں، تو اللہ رب العزت ہمارے قرآن مجید کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا قرآن مجید ختم ہو جائے گا اور نیکیوں کی مشین چل پڑے گی۔ اگر اسی طرح ہم یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے۔ اور ایک 8واں کام یہ ہے کہ ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے ان 10 دنوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس دوران جو بھی انسان دعا کرے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور ایک 9واں کام یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ رب العزت اس کے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ آخری اور 10واں کام یہ ہے، اگر ہم سے کوئی زیادتی، کمی، کوتاہی، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو ہمیں اور ان بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی درگزر ہے تو ہمیں جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کریں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔